إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی اور یکتائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج جو موضوع ہے خشیت الہی اور اس کے ثمرات، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ آج کے اس موضوع میں 3 حصے ہیں۔ ایک خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دوسرا کہ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کیا بشارتیں ہیں، یا خوف الہی کے فائدے کیا ہیں۔ اور اس کا تیسرا حصہ یہ کہہ لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں یا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف رچ اور بس سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو خشیت الہی کا معنی ہم جان لیں۔ خشیت یہ عربی لفظ اور اردو میں بھی یہی لفظ استعمال میں آتا ہے۔ خشیت کا معنی ہے ڈرنا، ڈرنا۔ اور خشیت الہی کا معنی ہوگا کہ اللہ کی تعظیم، اس کی ہیبت، اس کے جلال سے ڈرنا۔ مختصر یہ کہا جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور ہمارے خوف میں، ہمارے دل میں اس کا خوف آ جائے، یہی خوف الہی، یہی خشیت الہی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کبھی حرام کام کرتا ہے، کبھی گناہ کا کام کر جاتا ہے، اور اگر مومن ہے تو اس کا دل جو ہے پھر لرز اٹھتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں کسی نہ کسی گوشے میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا، یا اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے اس کو کر لیتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی نیک کام کرنا ہے، اس نیک کام کو اس نے کیا، لیکن پھر بھی یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ نیکی یا ہمارا یہ اچھا کام قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچا۔ یہ خوف اگر ہمارے دل کے اندر ستا رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ خوف موجود ہے تو جان لیں کہ اسی خوف کا نام خوف الہی ہے، اور یہ خوف عبادت ہے، یہ خوف عبادت ہے، توحید کی ایک قسم کہہ لیں یا توحید کا ایک حصہ کہہ لیں، یہ توحید کا ایک حصہ، یہ خوف ہمارے دل میں ہونا ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن میں کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ڈرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان ظالموں سے نہ ڈرو، ظالموں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو ہمارے دل کے اندر خوف سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ہی ہونا چاہیے، لیکن آج اللہ کا خوف کم یا نہ کے برابر ہے نا۔ اگر ہے ہمارے دل کے اندر ڈر اور خوف تو غریبی کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریب ہو جائیں، غربت کا ڈر، بیماری کا ڈر ہے، تجارت کے خسارے کا خوف ہے نا، یہ سارے خوف ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہی اہل ایمان کو حکم دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگو مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ایک مومن کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس قدر خوف جب ہمارے دل کے اندر ہوگا تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، تب خشیت الہی کے جو فائدے ہیں تب وہ ہمیں ملیں گے۔ اور اگر ہمارے اندر ڈر، بندوں کا ڈر زیادہ، اللہ کا ڈر کم ہوا تو پھر جو ہے خشیت الہی گویا ہمارے اندر اس مقدار میں موجود نہیں ہے جو خشیت الہی ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی اور اپنے صحابہ کرام کی جس نہج پر تربیت کی تھی، اور آپ کی کوشش تھی یہی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ڈر اور بس جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہیں، آپ کے نواسے بچے ہیں، اور صدقے کے کھجوروں کا ایک ڈھیر موجود ہے، اور ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کھجور اٹھایا، صدقے کا کھجور ہے، ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت حسن جو چھوٹے تھے کہا کخ نکالو منہ میں سے، یہ کھجور نکالو منہ میں سے۔ کیوں؟ کہا لا نأکل الصدقہ، انا لا نأکل الصدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ جو خاندان، جو جتنا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اہل بیت کہلاتا ہے ان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ایک کھجور، اور بچے بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اور اب چاہتے تھے کہ یہ ڈر جو ہے ہمارے خانوادے میں بھی پایا جائے، چنانچہ بچپن سے اسی بات کی تعلیم دی۔ کہا حضرت حسن کو نکالو اپنے منہ سے وہ کھجور، اور اس لیے کہ انا لا نأکل صدقہ، جان لو، یہ اصول جان لو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ اسی نہج پر پورا معاشرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دینا چاہ رہے تھے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف بس جائے۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا تب انسان گناہوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے اندر جتنی طاقت ہے
اتنی جو ہے طاقت استعمال کرے گا کہ گناہوں سے وہ بچ جائے. اب دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال کو جاننے والے، بچپن کے ساتھی آپ کو جانتے تھے. آپ کی تربیت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اچھی کی تھی. اب دیکھیں یہ واقعہ بڑا مشہور کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کھانا لے کر کے آیا. وہ روزانہ کچھ نہ کچھ لاتا ہی تھا. اس سے معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ تو جو ہے اتنا جو ہے پیسہ مجھے روزانہ دے دے گا، اس کے بعد تو فری ہے نا، چاہے جتنا کمائی کرو دن بھر اتنا مقدار میں تمہیں دے. وہ زمانہ تھا غلاموں کا. تو ایک دن جو ہے وہ غلام جو ہے کھانا لایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پیش کیا کھانے کے لیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ کھایا اور پھر پوچھا کیسا کھانا تھا. غلام نے کہا انی تکہنت فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں نے کہانت کی تھی. کہانت ہے نا، لوگ جو ہے قسمت کا حال بتاتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہارا ستارہ اچھا نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی بولتے ہیں. یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. لیکن غلام نے جواب دیا یہ کام میں نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا، اور یقین جانے مجھے کہانت آتی نہیں تھی، لیکن میں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اس دن دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. صاحب اس نے کہا، ایک تو کہانت جائز نہیں، دوسرا اس نے کہا کہانت مجھے آتی نہیں تھی، اور تیسرا صاحب اس نے کہا لیکن دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. وہی معاوضہ آج مجھے ملا ہے، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا، اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے جو ہے وہ لقمہ، وہ کھانا قے کر دیا، نکال دیا، اور جواب بھی دیا. سمجھے، صدیقی اکبر صدیقیت کے مقام پر تھے. ان کے لیے، اور وہ کیسے چاہیں گے کہ جو ہے حرام کا لقمہ پیٹ میں رہے. یہ تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف کہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے، یہ کسی طریقے سے میرے لیے مناسب نہیں ہے، نہیں کھایا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چڑیا کو دیکھا، درخت پر بیٹھی ہوئی ہے، درخت پر بیٹھی ہوئی ہے. تو دیکھا تو کہا اے چڑیا، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم جو ہے درخت پر بیٹھتی ہو، درختوں کا پھل کھاتی ہو، اور پھر اڑ جاتی ہو. نہ تمہارے لیے حساب ہے نہ تمہارے لیے عذاب ہے. کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا. یہ حساب کا ڈر، آخرت کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت ہی تھی کہ ایک چڑیا بن جاتا تو کوئی ڈر ہی نہیں حساب کتاب کا، جہنم میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ڈر تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر ہے. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی لینا ہے تو نئی گاڑی خریدیں گے، پیسہ نہیں ہے تو سود بیاج پہ گاڑی کا نکالیں گے، یہی ہے نا. گھر مکان چھوٹا ہے، پسند نہیں آ رہا ہے، اسٹیٹس ہمارا اونچا کرنا ہے، تو ہم گئے بینک سے قرض لیے اور جو ہے سود پر گھر خرید لیے، اور پوری زندگی قسطوں میں سود ادا کر رہے ہیں. ڈر نہیں ہے ہمارے اندر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے اندر جو ڈر اللہ رب العالمین کا ڈالنا چاہ رہے تھے، وہ اس کا ایک حصہ بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم حرام کھاتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، جب کسی قبر کے پاس پہنچتے اور جاتے وہاں پر تو اتنا روتے کہ داڑھی جو ہے آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ جنت کا ذکر سن کے، جہنم کا ذکر سن کے اتنا نہیں روتے ہیں.
اور قبر کو دیکھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو اتنا روتے ہیں. ہم قبرستان میں بھی موبائل پر ہے نا دنیا کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہاں بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں موبائل پر ہے نا، تاجروں کو ایک دوسرے کو وہاں بھی فون پر دھوکہ دیتے رہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے قبر پر وہاں پہنچ کر کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. تو لوگوں نے پوچھا، کہا اتنا تو آپ جہنم کا ذکر سن کر کے نہیں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے. آخرت ہی جزا کا دن ہے. دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، کام کرنا عمل کرنے کی جگہ دنیا، اور آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے. یا تو اچھا بدلہ اور یا تو سزا. چنانچہ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی اس سے نجات پا گیا یعنی عذاب قبر سے بچ گیا تو آگے کے معاملات اس کے آسانی ہوں گے، بقیہ جو حساب ہوگا اس کا آسانی ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص عذاب قبر سے بچا نہیں، نجات نہیں پایا، وہی سزائیں شروع ہو گئیں، تو پھر آگے کا معاملہ نہایت ہی سخت ہوگا. اور مزید کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضل، کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر والا کوئی چیز نہیں دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. چنانچہ آپ نے عذاب قبر بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. اسی طریقے سے جو لوگ دنیا میں سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا، جھوٹ بولنے والے کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا، جو لوگ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں ان کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا نا آپ نے، جنت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج میں بلایا تھا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے زیادہ بھیانک منظر جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک منظر قبر سے زیادہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. لہذا اگر جو ہے قبر سے نجات مل گئی، قبر کے عذاب سے نجات مل گئی، تو جان لو کو آگے کا معاملہ آسان ہونے والا ہے. اور اگر یہی عذاب سے دوچار ہوئے تو آگے کا معاملہ نہایت ہی خطرناک ہونے والا ہے، نہایت ہی سخت ہونے والا ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی رچ بس جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ کی تشکیل دی خشیت الہی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی تشکیل دی اور صحابہ کرام کو ویسے ہی ان کی تربیت کر دی. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان کر رہا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رچ بس گیا ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں فرمایا، ہم ہر جمعہ کو فجر کی نماز میں آیت سنتے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں ہمارے آیتوں پر، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، ہماری آیتوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر اس قدر ڈر کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور گھمنڈ نہیں کرتے. ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ، راتوں کو سوئیں، اللہ کا خوف اٹھ پڑے، نیند غائب، رات کا سکون ختم، صرف آخرت کا خوف، اللہ کا خوف. یہ صحابہ کرام ہی یاد رہے. اللہ رب العالمین جب صفت بیان کرتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب جو ہے صحابہ کرام ہی کی جماعت تھی، اور صحابہ کرام
اب دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ جن کو کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی. کہا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، زبیر بن عوام جنت میں، طلحہ جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو گنایا. کہا یہ جنت میں ہے. انہوں نے اپنے نبی کے زبانی سن لیا تھا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، لیکن حالت کیا ہے؟ یہ مومنوں کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. راتوں کو یہ ڈرتے ہیں، اپنے رب کو ڈرتے ہوئے پکارتے ہیں اور امید رکھتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا رب نے ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کیا، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ یقیناً ہمارا رب جو ہے ہمارے اعمال کو، ہماری نیکیوں کو ضرور قبول کرے گا. خوف اور امید کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. ہماری راتیں موبائل پر گزرتی ہیں، ہے نا. 12 1 بج جائے اور موبائل ہاتھ سے چھوٹنے کا نام نہیں لیتے. وہ بستر سے ان کے پہلو الگ. ڈر اللہ رب العالمین کا، آخرت کا خوف اس قدر کہ رات کو لے کے گھبراہٹ اٹھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول اپنے رب کو پکار بھی رہے ہیں تو ڈرتے ہوئے، امید بھی رکھتے ہوئے. یہ معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. تب اس معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، تب اس معاشرے کے اندر نیکیاں پنپیں گی. آپ دیکھیں آخرت کا خوف، اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ایسے آدمی کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. خشیت، اللہ کا ڈر. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جو اللہ رب العالمین کے خوف سے رو پڑے. اللہ رب العالمین کے خوف سے رو پڑے. اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ایسے انسان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور کے تھن سے جو دودھ نکالا جاتا ہے وہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. نہ دودھ تھن میں واپس جائے گا اور نہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا جہنم میں داخل ہوگا. یعنی بالکل ایتھنٹک بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جیسے جانور کا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا ہے، ایسے وہ انسان جو ہے جہنم میں نہیں جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے سے ڈرنے والوں کو بشارت سنائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کے دل کے اندر یہ خوف لاحق ہوا کہ ایک دن ہمارا رب جو ہے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پوری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لے گا اور پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ خوف جس کے اندر آ گیا، اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی جنتان، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. اس کو 2 جنت، ایک جنت نہیں 2 جنت اسے ملے گی. اور جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے. کتنی بڑی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ایک پیڑ کے سائے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اس پیڑ کے سائے میں چلتا رہے، 100 سال چلے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو جنت کتنی بڑی ہوگی تصور کریں. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، 2 جنت کی بشارت ہے. بھی ایسی چیز میں نے پہلے کہا، جب اللہ کا ڈر ہوگا
تب انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا، تب انسان نیکیوں کی طرف لپکنے لگے گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا فضل ایسے انسان کے اوپر ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ نازعات میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات سے رکا رہا، منمانی کرنے سے رکا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، آخرت کا منظر اپنے دل کے اندر سمائیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود سورہ حج کے آغاز میں ہی کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اپنے رب سے لوگوں سب کو کہا، نہ اس میں کا ایمان والوں سب کو کہا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ عظیم شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اس کی منظر کشی اللہ رب العالمین نے بیان کی یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، معمولی چیز نہیں ہے، قیامت واقع ہوگی۔ ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کو بھول جائے یہ ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا خوفناک منظر ہوگا اور ہیبت ناک منظر ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی جس کو دودھ پلا رہی ہے۔ حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور ہر شخص متوالا نظر آئے گا، جیسے انسان نشے میں ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے، صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا ہے، یہ حالت لوگوں کی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا۔ یہ منظر ہے قیامت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا منظر کچھ اسی طریقے سے بیان کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا سورج قریب آ جائے گا۔ آج کتنی دوری پر ہے، ہم پریشان ہیں، ہے نا، ابھی سورج نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن ایسی چلانے کی ضرورت پڑی، اور سورج جب قریب آ جائے گا 1 میل کی دوری پر، صحابی رسول فرماتے ہیں 1 میل کی دوری پر سورج آ جائے گا، تب گرمی ہر شخص اپنے اعمال کے لحاظ سے گرمی، کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، اور کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا، معمولی پسینہ نہیں ہے گویا کہ ہر شخص پریشان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بشارت سنائی کہ کوئی سایہ نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، سایہ ہوگا عرش الہی کا سایہ، 7 قسم کے لوگ اس میں لیں گے پناہ، اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں سے ایک ہوگا جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، اللہ کے ڈر سے برائی کو اس نے چھوڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ فائدہ خوف الہی کا فائدہ، پہلا فائدہ ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ٹھکانہ دے گا۔ دوسرا فائدہ ہم نے سنا سورہ رحمان کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین اسے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، اللہ رب العالمین سے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ دودھ جو ہے جانور کے تھن میں واپس جائے، ایسے جو ہے وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ، آخرت کا اتنا خطرناک منظر، سورج کی گرمی اور لوگ پریشان ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں ایسا شخص پناہ لے گا اور اللہ رب العالمین سایہ عطا کرے گا جو برائی کو اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہوگا، برائی کو اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنا سایہ نصیب کرے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔
اور اس میں سے ایک شخص ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا آدمی، ساتوں میں سے ایک ایسا آدمی جس کو ایک عورت خود طلب کرے، خود بلائے، جو منصب والی بھی ہو، عہدے اور مرتبے والی ہو، ایسے ہی روٹ چھاپ نہیں، عہدے اور مرتبے والی ہو، اونچے خاندان والی ہو، ذات منصب و جمال، اور خوبصورت بھی ہو، ساتھ میں خوبصورت بھی ہو، اور خود ہی دعوت بدکاری بھی دے، وہ غلط کام کی وہ خود ہی دعوت دے۔ تین چیزیں ہیں، آپ بتائیں انسان کب بچے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انسان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ گناہ کا کام نہیں کیا اللہ کے ڈر سے، سماج کے ڈر سے نہیں، لوگ بدنام کر دیں گے اس لیے نہیں، اللہ کے ڈر سے اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اس طرح سے گناہوں سے رکے گا، بدکاری سے رکے گا، اللہ رب العالمین جو ہے آخرت میں اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب کرے گا۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ کی جانب سے، کہ جب سب گھبراہٹ میں ہوں گے، سب پریشانی ہوں گے، ہے نا، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین سایہ نصیب کر دے، اس کے اوپر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے جو ہے گناہوں سے بچیں، سماج کے ڈر سے نہ بچیں۔ اگر ہم معاشرے کے ڈر سے گناہ سے بچ رہے ہیں تو تنہائی میں گناہ کرنے سے ہم رکیں گے نہیں، دن کے اجالے میں تو رکے رہیں گے، لوگوں کی مجلسوں میں تو گناہ کرنے سے بچیں گے، لیکن تنہائی میں نہیں بچیں گے۔ اور اگر تنہائی میں نہیں بچے گناہ کرنے سے، پوری زندگی کی نیکیاں تباہ۔ وہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامۃ بیضا، میں ضرور جانتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو قیامت کے روز آئیں گے اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے، جیسے تہامہ پہاڑ ہو، جیسے تہامہ پہاڑ ہو، بہت بڑی بڑی نیکیاں، نماز کی نیکیاں، روزے کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، حج کی، ہر نیکیاں ان کے پاس تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کو ذرہ ذرہ بنا کر کے اڑا دے گا، ان کی نیکی کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اپنے نبی سے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سِقْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بیان کیجئے، وہ کیسے ہوں گے، کون سا عمل کر رہے ہوں گے، ان کی خاصیت کیا ہوگی، بیان کر دیجئے، ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم، ایسا نہ ہو ہم انہی میں سے ہو جائیں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اور ہم نہ جان پائیں، انجانے میں، ہمیں معلوم نہ ہو، انجانے میں ہم بھی وہی کام کر بیٹھے اور ہماری بھی نیکیوں کا یہی حشر ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی طرح انسان، تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے خاندان قبیلے کے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے، وہ بھی راتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم راتوں کے اٹھتے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، ایسے وہ بھی اٹھتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جب تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائی میں پاتے ہیں، تب کر لیتے ہیں اس کو، تب اپنا دامن نہیں بچا پاتے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر خشیت الہی نہیں ہے تو سماج کا ڈر ہے، تو معاشرے کا ڈر ہے، بدنامی کا ڈر، اس لیے تنہائی میں کام کر لیتے ہیں
اور پھر پوری زندگی کی نیکیاں تباہ۔ آج نوجوان طبقہ جو ہے موبائل کے لے کر کے اپنے بیڈ روم میں کونے میں ہے نا ادھر ادھر لے کر کے اور تنہائی اختیار کیے ہوئے، اور اتنے خطرناک موبائل، انگلی کے ایک اشارے پر انسان جو ہے غلاظت کے سمندر میں کود جاتا ہے نا، اور بدلے میں پوری زندگی کی نیکیاں تباہ کر لے۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں، یقین جانیے اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک تو عرش الہی ہے نا کا سایہ کا وعدہ کیا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ ایک شخص اور ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جس نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور اس قدر اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے اندر غالب آیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو بھی آخرت میں جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ رب العالمین اپنے سائے میں اسے پناہ دے گا، یعنی عرش الہی کا سایہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن جہنم کو نہیں دیکھیں گی، یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے، یعنی اللہ رب العالمین ہے پورے طور پر جہنم سے محفوظ رکھے گا، یعنی جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ خشیت الہی دیکھیں جہنم میں جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا سزا بھگتنے کے بعد، یا انبیاء یا صدیقین شہداء اور صالحین کی سفارش کی وجہ سے پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کو دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی جہنم میں تھوڑے دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جہنم کی آنکھ کو نہیں دیکھے گی جو آنکھ اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کی خشیت کی وجہ سے رو پڑے۔ یہ خشیت بڑی ہے نا، ایک بار کے لیے جہنم میں انسان نہیں جائے گا، خشیت الہی اتنی بڑی چیز ایک بار بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جو شخص نگرانی کر رہا ہو، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کر رہا ہو، تو وہ شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھا۔ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جو جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز، خشیت الہی کا ایک فائدہ جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دے گا ہمارے لیے۔ ہم مصیبت میں پھنس گئے، کسی بھی پریشانی میں پھنس گئے، وہ کوئی بھی پریشانی ہو، نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ہم اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا ہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اسے مشکلات سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، ایسا انسان دنیا میں بھی کامیابی ہوگا۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اور اسے روزی ایسی جگہوں سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا یہاں سے مجھے پیسہ ملنے والا ہے اور یہاں سے دولت آنے والی ہے، سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین وہاں سے اس کے گھر میں پہنچا دے گا۔ خشیت الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کے اور خشیت الہی رکھنے والے بندے کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں، ہر کام کو آسان بنا دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے کام کو آسان بنا دے گا، پھر اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں رہے گا۔ تیسری بار اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ اور گناہوں کی معافی کا اعلان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اللہ رب العالمین اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، خشیت الہی کا فائدہ، کتنا فائدہ سنے ہم نے۔ اور ایک چیز اور کہوں گا، ہم کبھی بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر کہیں مر گئے تو ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، یہ خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا فرما لیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے پھر اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے یہی تو کہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے دشمن سے حفاظت کرے گا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور ڈر کر کے اللہ رب العالمین کے دنیا میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا، زندگی گزارے گا ڈر کر کے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین دشمن سے اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اگر تم صبر کرو اور اگر تم ڈرو اللہ رب العالمین سے تو ان دشمنوں کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ آج کے پس منظر میں ہم غور کریں، دشمن مسلمانوں کے خلاف کون سی چالیں چل رہا ہے اور کون سی تدبیریں اختیار کر رہا ہے۔ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں ڈرتا رہتا ہے، اور کبھی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں بلکہ آج بنے ہوئے ہیں کہ انسان سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے تو خوف کی حالت میں ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح سلامت واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو تو دشمن کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال کو گھیرے ہوئے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ڈر اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو دشمنوں سے ہماری حفاظت ہونی ہی ہے۔ اور یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ ہم جان لیں کہ ہم جو ہے جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے، جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں یہی تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہی ڈرتے ہیں، علم والے ڈرتے ہیں۔ عالم کا مطلب جس کے پاس کتاب اللہ کا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم جس کے اندر ہے وہی جو ہے جاننے والا عالم ہے اور وہی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ ہم جو ہے دین کا علم حاصل کریں اور اس کی بدولت ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب خشیت الہی پیدا ہو گئی تو یہ سارے فائدے ہمیں ملنے ہی والے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ تلاوت کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس آیت میں غور کریں کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا موجود ہے، کہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، کہاں پر برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کہاں عذاب جہنم سے ڈرایا ہے۔ یہ ساری چیز غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تب ہم جانیں گے۔ تب قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تب ہمارے دل جو ہے لرز اٹھیں گے، قرآن مجید پڑھنے سے لرز اٹھیں گے،
تب ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ یہ جب کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں گے۔ اسی طریقے سے معصیت سے ہم بچیں، گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ گناہ انسان کو جری بنا دیتا ہے اور پھر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں رہتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی کہ جو نافرمان ہیں، جو ظالم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات، ظالموں کے جو واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان واقعات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ظالموں کا کیا انجام کیا ہے۔ ان کے انجام کو ہم دیکھیں قرآن مجید میں، اس سے ہمیں عبرت ملے گی کہ اگر ہم نے بھی وہی غلطیاں دہرائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی عذاب سے دوچار کرے گا، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے قیامت کی ہولناک گھڑی کو یاد کریں۔ قیامت کیسے واقع ہوگی، آخرت کا منظر کیا ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں ہے نا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر ضرور اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے نصیحت آموز واقعات، جو سچے واقعات ہوں، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں۔ اسی طریقے سے دروس کو سنیں، جن لوگوں کی تقریریں اور جن کے خطبے متاثر ہوتے ہیں، متاثر کن ہوتے ہیں، ان کو سنیں گے تو اس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، کثرت سے آنسو بہائیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کی۔ اپنے والدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینے سے مکے آ رہی تھی، آپ کو گود لیے ہوئی تھی، ساتھ میں راستے میں مقام ابوا پر انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ بھی روئے اور اس قدر روئے کہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی بہت روئے، آپ خود روئے اور دوسروں کے بھی رلایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استأذنت ربی فی ان استغفر لہا، کہ میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں، میں اپنے ماں کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ میں اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو پھر میں نے استأذنتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت چاہی کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی اجازت دی، تو آپ نے کہا فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، لوگوں قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت، قبرستان جائیں، دل نرم ہوں گے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق ہوں گے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے رویا ہے۔ اور اگر آج ہم نہیں روئے اور آج گناہوں میں لت پت رہے اور ظلم و زیادتی کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، تو پھر آخرت میں رونا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، آخرت میں رونا فائدہ نہیں دینے والا۔ آج یہ دنیا دارالعمل ہے، جتنا رو پائیں رو لیں، آخرت میں رونا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں کفار و مشرکین کا نقشہ بیان کیا، فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم
فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ کہ جنہوں نے کفر کیا یہ کافر ان کے لیے جہنم ہے، اور جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو نہ ہی تو مریں گے، وہاں آگ جلائے گی جہنم کی لیکن موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہی ناشکروں کا اور یہی کافروں کا اسی طریقے سے بدلہ ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب ایک بار جہنم سے نکال دے، ایک بار جہنم سے نکال دے، بھیج دے دنیا میں، اب ہم جائیں گے تو پہلے والا غلط کام نہیں کریں گے پروردگار، اب جائیں گے تو صالح کریں گے کام، اچھا کام کریں گے۔ لیکن رونا فریاد کرنا کام آنے والا نہیں، اس لیے دنیا تو ختم ہو چکی نا، دنیا تو ختم ہو چکی، اب کیا ہے، اب آخرت ہے، رونا فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کی جانب سے جواب ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بتاؤ کہ ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی، اتنی لمبی زندگی نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے لیکن تم ڈرے نہیں، لہذا چکھو آج عذاب کا مزہ چکھو۔ مختصر یہ دنیا دار العمل ہے، ہم اس دنیا میں رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے ڈر کر کے اپنے گناہوں کی اپنے رب سے جو ہے مغفرت کروا لیں، یہی ہے وقت، بعد میں رونا گڑ گڑانا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا فرما دے، اس قدر مولا ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے کہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں، مولا ہم نیکیوں کی طرف دوڑنے لگیں، لپکنے لگیں۔ رب العالمین تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر مولا تقوی پیدا فرما دے ہمارے اندر، مولا ہم پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں، مولا ہم جو بھی صالح عمل کریں مولا تو اسے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ رب العالمین آخرت میں ہمیں کامیاب کر دینا، رب العالمین تو نے ہی کہا ہے کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، مولا تو ہمیں حقیقی کامیابی سے جو ہے سرفراز فرما دے۔ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا، نیکیوں سے قریب فرما دے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔